السلام علیکم، ویلکم ٹو آڈیو اوشنز۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اچھی کہانیوں اور ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تمام تر ویڈیوز سے بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ آئیے سنتے ہیں ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز، قسط نمبر 8۔ اچانک اس نے ہیری کو آنکھ مار دی۔ ہیری ہڑبڑا کر اسے گھورنے لگا، پھر وہ گھبرا کر جلدی سے آس پاس دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اژدہے کی طرف پلٹ کر دیکھا، اس نے جواباً آنکھ مار دی۔ اژدہے نے سر کو جھٹکتے ہوئے انکل ورنر اور آنٹی پیتونیا کی طرف اشارہ کیا اور اپنی آنکھیں چھت کی طرف مرکوز کر لی۔ اس نے ہیری کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، میرے ساتھ تو پورا دن یہی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں۔ ہیری شیشے کی دوسری طرف سے بڑبڑایا۔ اسے اس بات کا ذرا سا بھی یقین نہیں تھا کہ اژدہا اس کی آواز کو سن سکتا ہے۔ اس سے یقیناً تمہیں بے حد چڑ ہوتی ہوگی۔ اژدہے نے تیزی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ہیری نے ایک بار پھر آس پاس دیکھا۔ ویسے تم کہاں سے آئے ہو؟ ہیری نے بے دہانی سے سوال کیا۔ اژدہے نے اپنی دم کو اٹھا کر شیشے کے باہر لگی تختی کی طرف مارا۔ ہیری نے سر موڑ کر اس تختی پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھا، دنیا کا سب سے بڑا آسرہ اژدہا، برازیل۔ کیا وہاں پر اطمینان بخش زندگی تھی؟ ہیری نے تجسس سے پوچھا۔ اژدہے نے ایک بار پھر اسی تختی کی طرف اپنی دم مار کر اشارہ کیا۔ ہیری نے سر اٹھا کر دوبارہ پڑھا، یہ اژدہا چڑیا گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، تم کبھی برازیل گئے ہی نہیں، ہیری نے خود کلامی سے کہا۔ جیسے ہی اژدہے نے اپنا سر ہلایا تو ہیری کو پیچھے سے ایک کان پھاڑ دینے والی آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ دونوں اچھل پڑے۔ ڈڈلی، مسٹر ڈرسلی، جلدی سے ادھر آئیے، اس اژدہے کو دیکھیے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ پیرس کی سنسناتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ ڈڈلی جس قدر تیزی سے آ سکتا تھا وہ اژدہے کی طرف لڑکتا گرتا پڑتا آیا۔ یہاں سے دور ہٹو، ڈڈلی نے ہیری کی پسلیوں میں بھاری بھرکم گھوسا مار کر کہا۔ اس اچانک حملے کے باعث ہکا بکا ہیری پتھریلے فرش پر دھڑام سے جا گرا۔ وہ پسلیوں کے درد سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ اگلی ذرا سی ساعت میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا وہ کوئی بھی دیکھ نہیں پایا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک پل سے پہلے تک پیرس اور ڈڈلی شیشے کی دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے اندر جھانک رہے تھے، اور دوسرے ہی پل وہ دہشت سے چیختے پیچھے کی سمت اچھل پڑے۔ ہیری تکلیف کے مارے دوہرا ہو گیا تھا، مگر ان کے چہروں پر چھائی دہشت دیکھ کر وہ اپنی تکلیف بھول گیا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ اژدہے کے سامنے والی شیشے کی دیوار غائب ہو چکی تھی۔ اژدہا اب تیزی سے اپنی کنڈلی کے بل کھول رہا تھا۔ وہ فرش پر پھسلتا اپنے کمرے سے باہر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر پورے سانپ گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ چیخو پکار کرنے لگے۔ بچے دہشت زدہ نظروں سے اژدہے کو دیکھ رہے تھے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو کھینچتے گرتے پڑتے سانپ گھر سے باہر دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سانپ گھر کا چھوٹا سا دروازہ اس ہجوم کو راستہ دینے کے لیے ناکافی تھا۔ ہر کوئی پہلے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اژدہا تیزی سے سرسراتا ہیری کی طرف بڑھا تو ہیری قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ اس نے اژدہے کو دھیمے سے بڑبڑا کر کہتے سنا، برازیل میں آ رہا ہوں، شکریہ دوست۔ شیشے کی حفاظتی دیوار آخر کہاں گئی؟ سانپ گھر کا نگراں خود سکتے کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے گھبرا کر اپنے ہاتھ سے کڑک دار میٹھی چائے کا کپ بنا کر آنٹی پیتونیا کو پیش کیا۔ وہ مسلسل اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ پیرس اور ڈڈلی چڑیا گھر کے منتظمین کی لاپرواہی پر اناپ شناپ بک رہے تھے۔ جہاں تک ہیری نے دیکھا تھا اژدہے نے انہیں کچھ بھی تو نہیں کہا تھا۔ اس نے تو ان کے پاس سے گزرتے وقت اپنی دم کو مذاقاً
ان کے پیروں پر پٹخنی دی تھی، لیکن جب وہ انکل ورنر کی کار میں واپس لوٹے تو ڈڈلی انہیں بتا رہا تھا کہ کس طرح اژدہے نے ان کے پیروں پر کاٹنے کی کوشش کی اور لگ بھگ ان کے پیروں کو کاٹ ہی لیا۔ پیرس قسم کھا رہا تھا کہ اژدہے نے اسے دبوچ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کم از کم ہیری کے لیے سب سے بری بات وہ تھی جو پیرس نے بعد میں کہی تھی۔ جب پیرس کسی قدر مطمئن ہو گیا اور کار کا ماحول خوشگوار ہو گیا تو پیرس دھماکے کے انداز سے بولا، میں نے خود دیکھا تھا، ہیری اژدہے سے باتیں کر رہا تھا، ہے نا ہیری؟ انکل ورنر نے تب تک انتظار کیا جب تک پیرس ان کے گھر سے رخصت نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہیری پر جم کر برسے۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کے منہ سے لفظ بڑی مشکل سے نکل رہے تھے۔ وہ صرف اتنا کہہ پائے، جاؤ جاؤ الماری میں، وہی رہو، وہی، کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کرسی پر گر پڑے اور بری طرح ہانپنے لگے۔ آنٹی پیتونیا کو فوراً بھاگ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لانا پڑا۔ ہیری کافی دیر تک اپنی اندھیری الماری میں دبکا بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش اس کے پاس گھڑی ہوتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کتنے بج رہے ہیں اور اس لیے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈرسلی گھرانہ اس وقت سو گیا ہوگا یا نہیں۔ جب تک وہ سو نہیں جاتے تھے تب تک وہ باورچی خانے میں جا کر چوری سے کچھ کھانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ہیری کو ڈرسلی گھرانے کے ساتھ رہتے ہوئے لگ بھگ 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا 10 سال تکلیف دہ تھے۔ وہ تب سے یہاں رہ رہا تھا جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس کے والدین کی موت کے وقت وہ بھی کار میں موجود تھا یا نہیں۔ کئی بار جب وہ الماری میں لیٹے طویل گھنٹوں کے دوران اپنی یادداشت پر زور ڈالتا تو اسے ایک عجیب سا منظر دکھائی دیتا، چکا چوندھ کر دینے والی شوخ سبز روشنی اور ماتھے میں شدید تیز درد۔ اس نے اس منظر پر یقین کر لیا کہ یہی ایکسیڈنٹ ہوگا، حالانکہ اسے یہ کبھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اتنی ساری سبز روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ اسے اپنے والدین کی صورت تک یاد نہ تھی اور نہ ہی اس کے انکل آنٹی ان کے بارے میں کبھی بات کرتے تھے۔ کسی قسم کا سوال پوچھنے پر پہلے ہی اس پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے ڈرسلی گھرانے میں اس کے والدین کی ایک بھی تصویر نہ تھی۔ جب ہیری چھوٹا تھا تو اکثر خواب دیکھا کرتا تھا کہ کوئی انجان رشتہ دار اسے یہاں سے دور لے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کبھی نہ ہوا۔ ڈرسلی گھرانے کے سوا اس کا کوئی نہ تھا۔ کئی بار اسے ایسا لگتا تھا یا شاید اس کا دل کہتا ہو جیسے سڑک پر جا رہے اجنبی لوگ اسے پہچانتے تھے۔ وہ بڑے عجیب قسم کے اجنبی تھے۔ ایک بار جب وہ آنٹی پیتونیا اور ڈڈلی کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے بازار گیا تو ارغونی ہیٹ پہنے ایک پستہ قد آدمی نے اس کی طرف دیکھ کر سر جھکایا تھا۔ آنٹی پیتونیا نے طیش کے عالم میں ہیری سے دریافت کیا تھا کہ کیا وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ فوراً اس دکان سے بنا خریداری کیے باہر نکل آئی تھی۔ اس طرح ایک بار سر سے پاؤں تک سبز لباس میں ملبوس ایک مجنوں دکھائی دینے والی بڑھیا نے بس اس کی طرف دیکھ کر ذرا سی مسرت کا اظہار کیا اور اپنا ہاتھ ہلایا۔ بہت لمبے ارغونی کوٹ میں ملبوس گندے سے ایک شخص نے تو ایک دن سڑک پر ہیری سے اس طرح سے ہاتھ ملایا جیسے یہ مسافہ اس کے لیے نہایت فرحت بخش ہو۔ پھر وہ بنا کچھ کہے ہیری کو حیرت میں گم چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ ان سبھی لوگوں کے بارے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جس پل ہیری انہیں دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرتا وہ نہ جانے کیوں غائب ہو جاتے تھے۔ اسکول میں ہیری کا کوئی دوست نہ تھا۔ سب بچے بخوبی جانتے تھے کہ ڈڈلی کا گینگ ڈھیلے ڈھالے پرانے کپڑے اور ٹوٹا ہوا چشمہ پہننے والے ہیری پوٹر سے نفرت کرتا تھا، اور کوئی بھی جان بوجھ کر ڈڈلی کے گینگ سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ تیسرا باب، گمنام خطوط۔ برازیلی اژدہے کے فرار ہونے کے باعث ہیری کو اب تک کی سب سے لمبی سزا بھگتنا پڑی۔ جب اسے سیڑھیوں کے نیچے والے گودام سے باہر نکلنے کی آزادی دی گئی تب تک موسم گرما کی تعطیلات شروع ہو چکی تھیں۔
ڈڈلی اپنا نیا ویڈیو کیمرہ توڑ چکا تھا، ریموٹ کنٹرول والے ہوائی جہاز کے پرخچے اڑا چکا تھا اور پہلی بار ریسنگ بائک چلاتے ضعیف العمر مسٹر فک کو اس وقت ٹکر مار چکا تھا جب وہ بیساکھیوں کے سہارے پرائیویٹ ڈرائیو کی سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیری خوش تھا کہ اسکول بند ہو گیا، لیکن ڈڈلی کے گینگ سے بچنے کا کوئی آسان سجھاؤ نہیں تھا، کیونکہ اب تو وہ بلا ناغہ گھر آ دھمکتے تھے۔ پیرس، ڈینس، میککلم اور گارڈن سب کے سب موٹے اور شیطان تھے، کیونکہ ڈڈلی ان سب سے موٹا اور سب سے بڑا شیطان تھا، اس لیے وہ ان کا سرغنہ تھا۔ باقی سبھی خوشی خوشی ڈڈلی کے من پسند کھیل ہیری کے شکار میں شامل ہو جاتے۔ اس وجہ سے ہیری زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنا پسند کرتا تھا، یہاں وہاں بھٹکتے۔ جب وہ چھٹیوں کے ختم ہونے کے بارے میں سوچتا تو اسے امید کی ہلکی سی کرن نظر آتی۔ جب ستمبر آئے گا تو وہ ہائی اسکول میں جائے گا اور زندگی میں پہلی بار وہ ڈڈلی کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ ڈڈلی کو انکل ورنر کے پرانے اسکول سمیلٹنگ میں بھیجا جا رہا تھا۔ پیرس فیلکس بھی وہیں داخلہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف ہیری ایک سرکاری تعلیمی ادارے اسٹون وال ہائی اسکول میں داخل ہونے والا تھا، جس کا ڈڈلی خوب مذاق اڑاتا رہتا تھا۔ اسٹون وال اسکول میں پہلے دن بچوں کا سر ٹوائلٹ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس نے ایک دن ہیری سے کہا، چاہو تو اوپر آ کے اس کی مشق کر لو۔ نہیں، تمہارے تعاون کا شکریہ، بیچارے ہیری نے جواب دیا۔ بیچارے ٹوائلٹ کے اندر تمہارے سر جتنی گندی چیز پہلے کبھی بھی داخل نہیں ہوئی ہوگی، وہ یقیناً بیمار پڑ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ڈڈلی اس کے جواب کا مفہوم سمجھ پاتا، ہیری دوڑتا ہوا وہاں سے کھسک گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہیری کو کس اسکول میں داخلہ ملا؟ یہ جاننے کے لیے سنیے قسط نمبر 9۔